ہمیں پر امید ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی ضرور ہے رکھنی ہماری؟ چاہیے، اس لیے کہ اگر دونوں ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، اسلام آباد مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، تو اس سے تو پھر یہی انڈیکیشن ملتی ہے کہ دونوں طرف سے ایک سیریسنس ہے کہ ایک سمجھوتا ہو جس سے کہ جنگ پرماننٹلی ختم ہو سکے۔ پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو سیز فائر وہ درمیان ان دونوں ملکوں کے درمیان وہ بدھ کو ایکسپائر ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو اگر تو ایگریمنٹ اس سے پہلے ہو جاتی پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس سیز فائر کو بھی ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ دونوں طرف سے بیان جو آئے ہیں حال میں وہ سخت آئے ہیں، لیکن اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی برنکمنشپ ہوتی ہے مذاکرات سے پہلے۔ خاص طور پہ صدر ٹرمپ کا تو طور طریقہ ہے کہ وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں تو سفارتی جرنی جو ہے یا سفارتی کوشش جو ہے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں، پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ ڈیل بہت قریب آ گئی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی ہمیں پاسچرنگ دیکھنی چاہیے کہ وہ پاسچرنگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میرا خیال ہے جو بیک چینل کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو کوششیں رہی ہیں، آخر وہ تہران انہوں نے 3 دن گزارے، تو اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے، خاص طور پہ ان سٹیکنگ پوائنٹس پہ جن کی وجہ سے سمجھوتا پہلے نہیں ہو سکا۔ ان اینی کیس اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، ان کو اس پہ ایگریمنٹ کرنا، دونوں کی رضامندی ہونا، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اور ٹائم تو لیا اس سارے پروسیس نے اور اس سارے سلسلے نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مطلب اصل امتحان اب آگے ہے کہ کیا سیکنڈ راؤنڈ میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ٹرمپ نے پھر سے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو وہ پھر بمباری شروع کر دیں گے، اور اس دفعہ ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں اور ایران کے جتنے بھی برجز ہیں ان کو بلو اپ کرے گا۔ تو وہی والی بات ہے کہ ٹرمپ نیگوشیٹس تھرو بمبس اینڈ تھرو تھریٹس، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایکچوئل مذاکرات میں کیا ہوتا ہے۔